میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ درد و عالم جب رلاتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر آپ کی بارگاہ میں میری حاضری ہے۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو مزار شریف کے ساتھ متصل خوبصورت سفید محرابوں والی مسجد کی زیارت بھی کی، جائے گی ہو نظر۔ نعرے بلند کرتے ہوئے غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں کی حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ نے دین کو زندہ کیا، کیا ہی اچھا ہو یہاں سے یہ تحفہ لے کے جائیں۔ تیرے کو بلائیں غوث پاک۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا بھی ہے اور برائی سے بچانا بھی ہے۔ اس کے بعد بغداد معلیٰ سے نجف اشرف کی طرف روانگی تھی، اور الحمدللہ دوران سفر اہل بیت کا ذکر بھی ہوتا رہا، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کچھ فضائل بھی بیان کرنے کی سعادت ملی۔ الحمدللہ عز و جل ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور انشاءاللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم بغداد معلیٰ سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا کی تو کیا شان ہے، جتنی ان کی فضیلت بیان کریں، جتنے ان کے کمالات بیان کریں وہ کم ہے۔ نبی پاک کی بے شمار احادیث مولا علی کے فضائل میں موجود ہیں، اور سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اسی لیے انہیں مولا علی کہتے ہیں۔ ان کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ جمعے کے دن اتنا مبارک سفر نصیب ہو تو پھر اور کیا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جمعے کے دن ہم نے درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ قافلے والوں کو بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، تو جتنا ہو سکے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کیجئے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہمارا سفر ہے، تو کم از کم 313 بار درود پاک، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سورہ کہف جو جمعے کو پڑھ لے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور بنا دیا جاتا ہے، اور سورہ یاسین، ایک سورہ یاسین 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو فضول باتوں سے بچتے ہوئے کم از کم یہ 3 وظائف جو ہے نجف شریف پہنچنے سے پہلے کر لیں، اور انشاءاللہ اس کی نیت بھی کر لیں کہ اس کا ثواب انشاءاللہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ درمیان میں شہر حلہ میں اترے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر دعائے خیر و برکت کی۔ اب ہم پہنچے ہیں بابل اور حلہ، یہ ایریا کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ یہاں مشہور ہے، اور کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل جو ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کی سیرت کے بارے میں ہم کیا بتائیں۔ قرآن میں کئی واقعات آپ کی سیرت کے ملتے ہیں، کئی امتحانات آپ پر آئے، کعبے کی تعمیر ہو، اور سبحان اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ کے بیٹے ہی ہیں، آپ ہی کے قدموں کی رگڑ سے زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے آگ کو گلزار بنایا گیا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ وہ مقام ہے ایک تصور کے لیے کہ میں آج اس جگہ پر آیا ہوں جس جگہ کو اللہ پاک نے اپنے نبی کی ولادت کے لیے پسند کیا۔ یہ زمین کا یہ حصہ کتنا مطلب یہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہوگی تو زمین کا وہ ٹکڑا اس پوری زمین پر کتنا مبارک، پوری زمین کیا رش کرتی ہوگی کہ اے حصہ زمین تو کتنی نصیب والی ہے کہ تیرا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی۔ اب سوچئے کہ جب اس مقام کا یہ عالم ہے تو مکہ پاک میں جہاں سرکار کی ولادت ہوئی اس مقام کا عالم کیا ہو۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام بھی، بے خطر کود پڑا
آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب امام بھی، عقل ہے محو تماشائے۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم ایک ایسے مقام پر حاضر ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تیرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی۔ یا رب کریم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ السلام کے فیضان سب کو مالا مال فرما، ان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا رب ان کی مبارک عادتوں کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں بھی توکل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ہمارے انبیاء پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء۔ اس کے بعد حلہ ہی میں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے انبیاء۔ اولیاء کرام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، مگر کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ کا مرتبہ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج ہم اللہ کے ایک ایسے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بہت شاندار انداز میں موجود ہے۔ دنیا میں جب بھی صبر کی بات کی جائے گی تو صبر ایوب کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ایسا کیا تھا ناظرین؟ یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دور کے بہت ویل آف شخصیت تھے۔ آپ اربوں پتی یوں سمجھیے اس زمانے کے تھے، آپ کے پاس بہت سارا مال تھا، باغات تھے، آپ کے پاس جانور تھے، آپ کے پاس گھر تھے، اچھی فیملی تھی، شاندار لائف گزر رہی تھی۔ پھر آزمائش بھیجی گئی، پہلے آپ کے باغات میں آگ لگ گئی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، شیطان نے کہا ابھی تو بہت کچھ ہے، تو اب مکان گر گئے، اور مکان جب گرے تو اس میں آپ کی اولاد بھی شہید ہو گئی، اب بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کہتے تھے اللہ ہی کا مال تھا، اللہ ہی نے واپس لے لیا، آپ کی اولاد چلی گئی، آپ کا مال چلا گیا، اور پھر ایک اور آزمائش بھیجی گئی کہ آپ کی باڈی پر بھی ایسے امراض آ گئے کہ آپ بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا، بہت زیادہ تکلیف میں بھی آ گئے، بہت زیادہ بیماری میں بھی آ گئے، مگر کمال یہ تھا سب کچھ چلا گیا مگر شکر نہیں گیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا نہیں گیا۔ اور یہ چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، بہت عرصے تک آپ اس آفت میں مبتلا رہے، مگر آپ کی زوجہ جو تھی وہ آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آپ کی زوجہ نے اس زمانے میں جس طرح خدمت کا حق ادا کیا وہ بھی ایک کمال کا واقعہ ہے۔ اور پھر جب آپ کا وقت، وہ جو آزمائش کا ٹائم تھا، پورا ہو گیا، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، جو بھی میرے بھائی وہ جو مجھے سن رہے ہیں نا، جو آزمائش میں ہے، ہر آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ وقت گزر جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ گزارا کیسے، شکوے میں گزارا یا صبر میں گزارا، اللہ کی رضا میں گزارا یا اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کمپلین کرتے ہوئے گزارا؟ انہوں نے شکر میں گزار لیا۔ جب وہ ٹائم پورا ہوا نا تو پھر سبحان اللہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں جگہ پر اب پیر کی ٹھوکر مارو، آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر ماری، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا، آپ نے پانی بھی پیا، اس سے غسل کیا، ساری بیماری بھی چلی گئی اور آپ جوان بھی ہو گئے۔ اب آپ جب بیٹھے تھے تو آپ کی زوجہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے واپس آئیں تو کہنے لگی کہ یہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوتا تھا، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو جوان ہو چکے تھے، صحت مند ہو چکے تھے، تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں، اور اللہ نے مجھے شفا بھی دے دی، اللہ نے جوانی بھی لوٹا دی، پھر اللہ نے آپ کی زوجہ کو بھی جوانی لوٹائی، پھر لائف اچھی گزرنے لگی، اللہ نے پھر اولاد بھی عطا فرما دی، آپ کے مال میں بھی اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ تو صبر ایوب کی جو مثال ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے مجھے اور آپ کو ایسا صبر نصیب ہو جائے، ایسی اللہ کی رضا پر راضی رہنا نصیب ہو جائے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے نا میں ریڈی ہو جاؤں کہ قرآن نے وعدہ کیا تھا، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ آتا ہے تو ہم پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فیل ہونے کی نہیں۔ تو اگر کسی ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں تو بھی صبر کیجئے، اور اگر کوئی ٹیسٹ آ جائے تو پھر بھی صبر کیجئے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کیجئے، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے ناظرین، حضرت ایوب کے قدموں سے عرض کر رہا ہوں، یہ وقت گزر جائے گا، جس وقت پہ بھی آپ ہیں نا
یہ وقت گزر جائے گا. صبر کا دامن تھامیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ ان کے صدقے ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے, شکر کرنے والا بنائے, بے صبری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ہم جس مشکل میں ہیں اللہ اس مشکل کو جلد پورا فرما دے, خیر سے ہی مشکل ختم ہو جائے اور سکھ کے دن ہم سب کو نصیب ہوں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اللہ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں. ہمارے انبیاء پیارے انبیاء, ہمارے انبیاء پیارے انبیاء, ہمارے انبیاء. اسی دوران حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر بھی حاضر ہوئے. وہاں بھی آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق کچھ مدنی پھول ریکارڈ کروائے. پیارے انبیاء. ہم جس علاقے میں موجود ہیں اس کو کفل علاقہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. آپ کا جو نام ہے وہ بشر یا شرف ہے, اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں. قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والد حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری وحدانیت پر ایمان لانے کی طرف بلائیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے, اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے. 75 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے. یتیموں, محتاجوں, غریبوں اور بیوہ عورتوں پر آپ رحم فرماتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے. محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک اس سے ولایت واپس لے لے, لیکن یہ ناممکن ہے, محال ہے کہ اللہ پاک کسی کو نبوت دے اور اس سے نبوت واپس لے لے. یعنی نبوت کو زوال نہیں لگ سکتا, اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ نبوت کا زوال مانے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. تو جو ایک بار نبی ہو گیا اور وہ نبی ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. تیرے کروڑا کروڑ احسان ہیں جو تو نے ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں. نہ ہمارا منہ اس قابل, نہ ہمارا وجود اس قابل, نہ ہمارے عمل اس قابل, کچھ بھی اس قابل نہیں ہے. ہمارے پہ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے تیرے حبیب لبیب سے نسبت کہ ہم ان کے امتی ہیں. مولا کریم تجھ پر ایمان لائے مولا کریم, تیرا کروڑوں احسان ہے جو تو نے ہمیں اس بابرکت اور مقدس مقام پر بھی حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے. یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واسطہ, ان کی نبوت کا واسطہ, قرآن کریم میں جو تو نے ان کا ذکر کیا اس ذکر کا واسطہ, یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے, بے حساب جنت میں داخلہ مقدر کر. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم یا السلام علیکم. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا. ساتھ ہی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور حضرت ذوالکفل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے مزارات تھے. الحمدللہ وہاں بھی حاضری کا شرف ملا. ایک ایسا مقام بھی یہاں پر ہے جہاں حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یعنی ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے بھی مزارات ہیں. اور پھر ایک مقام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یاد رہے یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو حیات ہیں, آج بھی موجود ہیں اور آج بھی مدد فرماتے ہیں, اور بالخصوص وہ لوگ جو جنگلات میں اس میں کھو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو راستہ بھی بتاتے ہیں, ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال رمضان میں وہ روزے جو ہے وہ بیت المقدس میں جا کے رکھتے ہیں, اور ہر سال عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب یہ مقام
جہاں ہم حاضر ہیں، یا رب کریم یا رحمن الرحیم۔ خضر علیہ السلام تو راستہ بتانے والے تھے، رہنمائی کرنے والے تھے، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے انعام تقوی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ، نیکی کا راستہ، عبادت کا راستہ، تجھے راضی کرنے کا راستہ۔ یا رب حضرت خضر علیہ السلام کو جو تو نے علم عطا کیا، جس علم پر انہیں فضیلت عطا کی، مولا کریم اس علم کا فیضان بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اور یا اللہ پاک تیری حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، خضر علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی سچی توجہ کا ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ یا رب کریم خضر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا اس کے بعد ہم ایک تاریخی شہر کوفہ پہنچے، جہاں ہم نے الحمدللہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ کوفہ کے تاریخی شہر میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور یقیناً یہاں بہت کچھ ہے، اسلام کا دارالخلافہ رہا ہے، اور جس مسجد میں ہم نے جانا ہے یہ کوفہ کی تاریخی مسجد ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی زیارات ہیں، تو انشاءاللہ آئیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی ہیں، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر ہم حاضر ہیں۔ یا اللہ پاک ان کی اہل بیت سے، امام حسین سے محبت کا واسطہ ہم سب کو بھی امام حسین کی کامل محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی کامل محبت عطا فرما، ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا ہے۔ یا رب کریم دنیا کی محبت سے جان چھوٹ جائے، ہمیں مدینہ دے دے، ہمیں محشر دے دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما دے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں، مولا تیری راہ میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما۔ تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا صلاۃ اسلام کی چند اشعار عرض کرنے کے بعد آپ کی سیرت بیان کرنے کی وہاں سعادت حاصل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار سے ان کی محبت کیسی، خاندان نبوت سے محبت کیسی، امام حسین سے محبت کیسی تھی۔ یہ حضرت امام حسین کے کزن ہیں، یہ فرسٹ کزن ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کیوں آئے تھے کوفہ؟ جب یزید نے خلافت کا اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا، جبراً بیعت لینا شروع کی، امام حسین تک بھی پیغام پہنچایا، امام حسین نے انکار کیا کیونکہ وہ اس کی شرارتوں کو، اس کی بدعمالیوں کو، اس کی گناہوں کو جانتے تھے، تو آپ نے اس پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اب اس کے بعد مدینہ پاک میں صحابہ کرام پر بڑا پریشر ڈالا گیا، زندگی مشکل کر دی گئی، تو پھر حضرت امام حسین مکہ پاک شفٹ ہو گئے۔ اب کوفہ والوں نے بہت سارے لیٹر لکھے کہ حضور ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کوفہ آ جائیں۔ لوگوں نے بہت منع کیا، صحابہ نے منع کیا امام حسین کو، آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے وفا نہیں کریں گے۔ مگر امام حسین نے فرمایا کہ بروز قیامت میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ یہ امام کی ذمہ داری تھی کہ لوگ کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو امام حسین کو خط لکھا تھا مگر وہ نہیں آئے ہمارے پاس۔ بہرحال امام حسین سفر پر روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے مشورہ یہ ہوا کہ کیوں نہ کسی کو بھیجا جائے اور کوفہ کے حالات کو چیک کر لیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر امام حسین بنا کر، نمائندہ امام حسین بنا کر کوفہ بھیجا گیا، اور جب آپ کوفہ آئے تو یہاں تو شاندار استقبال ہوا، اور آپ نے مکتوب لکھا امام حسین کو کہ یہاں لوگ آپ سے والہانہ پیار کرتے ہیں، حضور آپ تشریف لائیے۔
یزید پلید کو پتہ چلی کہ یہاں تو نعمان بن بشیر ہیں موجود ہیں، وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اب انہوں نے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کیا، معاذ اللہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا اور ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد بڑا مکار تھا، جیسے ہی وہ آیا اس نے کوفہ کے بڑے بڑے پیسے والے مالدار امیر لوگوں کو دھمکیاں دی، کسی کو جسے سمجھے مال تمہارا لے لوں گا، تمہاری زمینوں پہ قبضہ کر لوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو لوگ ایک ایک کر کے حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہوتے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی اور ابھی سلام پھیرا تو اس جماعت میں پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں۔ آپ مسافر تھے، نہ رہنے کو جگہ تھی، نہ سر چھپانے کو جگہ تھی، ہر طرف دشمن تھے اور ان کی تلواریں تھیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خاتون نے کچھ پناہ دینے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی حملہ ہوا اور آخرکار آپ کو گرفتار کر کے جب دارالخلافہ میں، جب آپ کو گورنر ہاؤس میں لایا گیا تو پلان یہ کیا گیا کہ آپ جیسے ہی داخل ہوں بغیر اطلاع کے آپ پر حملہ کر دیا جائے۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے، آپ پر اٹیک ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مگر جب آپ شہید ہو رہے تھے تو آپ کی دل کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح امام حسین کو خبر دے دی جائے کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ کتنا پیار تھا ان کو، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو فکر تھی امام حسین کی کہ وہ میرے خط کی وجہ سے وہ چل پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ تاریخ اسلام کی قدیم جامع مسجد کوفہ میں حاضر ہوئے اور جہاں اس کے اہم مقامات محراب اور دیگر مزارات اور تالاب پر تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محراب ہے، آپ یہی سے خطبہ ارشاد فرماتے، یہی بیانات فرماتے۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی۔ اسی مسجد کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے۔ اسی احاطے میں ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی، پانی پلایا۔ تیرے واسطے پوری ہو دعائیں۔ اس مکان کی زیارت کو گئے جہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہائش پذیر تھے۔ میرا رکنا یا علی کا میدان بنا ہے۔ پھر ہم تمام سلاسل طریقت کے روحانی پیشوا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی۔ میرا چلنا